اتنی سی عمر میں ہی اس نے زمانے کے کئی تغیر اور نشیب و فراز سیکھ لیے تھے۔ ان کے جو اثرات شارینہ پر مرتب ہوئے تھے وہ بھی حدید کو سناتی چلی جا رہی تھی۔ جانتے ہو حدید، ہرکل کی شکست کا اصل باعث کیا ہے؟ شارینہ نے کہا۔ اس نے جب شاف و کاس کا تختہ الٹا اور خود اس کا جانشین بن گیا تو لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ لوگ شاف و کاس کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تھے اور کچھ لوگ تو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ لوگوں کو ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ اب ہرکل ایرانیوں کو شکست دے گا اور روم کا وقار بحال کرے گا۔ رومیوں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی، اس لیے وہ ہرکل کو ہی دل و جان سے چاہتے تھے کہ ان کا یہ طاقتور اور انتہائی قابل جرنیل ان کی قومی آبرو سے شکست کا داغ دھو ڈالے گا اور رومی قوم کے سر پھر اونچے ہو جائیں گے۔ لوگوں کو دوسری خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ شاف و کاس نے اپنی عیش و عشرت اور شاہانہ بدمستیوں کے اخراجات عوام کا خون چوس کر پورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ لوگ روز بروز غریب ہوتے چلے جا رہے تھے اور شاف و کاس محصولات میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ لوگ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے اور ان کے دلوں میں شاف و کاس کی نفرت بیٹھ گئی۔ اگر روم کی فوج بغاوت میں ہرکل کا ساتھ نہ دیتی تو تمام لوگ اس کی مدد کو پہنچ جاتے اور اس بغاوت کو ہر قیمت پر کامیاب کرتے۔ بغاوت کے دوران کہیں کہیں شاہ پرست فوجی دستوں نے لوگوں پر مظالم توڑے تھے، لیکن فوج کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ لوگ مسلح ہو کر ان فوجی دستوں کے خلاف میدان میں نکل آئے تھے۔ خون ریز لڑائیاں بھی لڑی گئی تھیں جن میں غیر فوجی لوگ خاصی تعداد میں مارے گئے تھے اور شاہ پرست فوج کا بھی جانی نقصان کچھ کم نہ تھا۔ آخر کار یہ دستے لوگوں کو غیظ و غضب کے آگے نہ ٹھہر سکے اور بچے کچے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ہرکل کی شکست کی وجہ بتانے لگی تھی۔ لوگوں نے ہرکل کی تخت نشینی پر جشن منائے تھے۔ ہرکل نے بھی لوگوں کو مراد دے کر انہیں غربت سے نجات دلائی تھی اور لوگ رضاکارانہ طور پر اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ تم جانتے ہو کہ فوجی تنخواہ کی خاطر لڑا کرتے ہیں، انہیں مال غنیمت کا لالچ ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی جذبہ تو ہوتا نہیں، نتیجہ یہ کہ دشمن کا ذرا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کرتے اور فوج کی فوج بھاگ اٹھتی ہے۔ لیکن جب ہرکل نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو اس کی فوج جانوں کی بازی لگا کر لڑی۔ ان کے دل میں اب تنخواہ اور مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا بلکہ قومی جذبہ تھا، اور یہ لوگ اپنی قومی ساکھ بحال کرنے کے لیے خون اور جان کے نذرانے دینے پر آمادہ تھے اور انہوں نے یہ نذرانے دیے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو ایرانیوں کو شکست دینا بڑا ہی محال تھا۔ ہرکل نے شام بھی فتح کر لیا اور مصر بھی۔ رومیوں نے فتح کے جشن ایسے انداز سے منائے جیسے خوشی نے انہیں پاگل کر ڈالا ہو۔ ہرکل نے مصر اور شام کے شہری انتظامات صحیح کر کے رواں کر دیے اور فوج کو جو کمی واقع ہو گئی تھی وہ پوری کی اور دونوں ملکوں کے حالات نارمل ہو گئے۔ ہرکل نے جب دیکھا کہ اب اس کی بادشاہی کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تو اس نے لوگوں پر ٹیکس لگانے شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے خلاف جنگ اسے بہت مہنگی پڑی تھی، خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان نے عیاشیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ ہرکل نے شاہی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور خالی خزانوں کو بھرنے کے لیے اسی طرح لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا جس طرح شاف و کاس کیا کرتا تھا۔ ان ٹیکسوں کے نفاذ سے پہلے شام اور مصر کے لوگ بھی ہرکل کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن ہرکل نے ان سے نظریں پھیر لیں اور ان پر ایسا بوجھ ڈال دیا کہ وہ ایک بار پھر نیم فاقہ کشی کی حالت کو پہنچ گئے۔ ہرکل نے اپنے مذہب عیسائیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت عیسائیت چند ایک فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ اگر ان فرقوں کا وجود ہوتا اور ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت وغیرہ کر رہا ہوتا تو ہرکل اس فرقہ بندی کی طرف توجہ ہی نہ دیتا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ یہ فرقے ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہر لڑائی میں کچھ آدمی مارے جاتے ہیں اور کچھ ایسے زخمی ہوتے ہیں کہ ٹانگ یا بازو یا دونوں سے معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال تھی جو خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ ہرکل نے ہر فرقے کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے دیکھا کہ ہر مذہبی پیشوا اپنے اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنے ہی فرقے کو صحیح العقیدہ سمجھتا ہے۔ ہرکل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس فرقہ بندی کو ختم کر کے دم لے گا۔ اس نے ایک سرکاری عیسائی مذہب تشکیل دے ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ تمام فرقوں کے عیسائی اس ایک فرقے میں آ جائیں اور کوئی دوسرا فرقہ موجود نہ رہے۔ ہرکل نے فرقہ بندی کو جرم قرار دے دیا۔ تم جانتے ہو کہ لوگ اپنے مذہبی عقیدوں سے دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ لوگوں نے ہرکل کا حکم تو سن لیا لیکن اپنے اپنے فرقے کے وفادار رہے اور ہرکل کا سرکاری مذہب قبول نہ کیا۔ ہرکل نے لوگوں کا یہ رد عمل اور رویہ دیکھا تو اس نے فوج کو پوری اجازت دے دی کہ وہ لوگوں کو سرکاری مذہب کی طرف لائیں اور جو کوئی مزاحمت کرتا ہے اسے قتل کر دیں، چاہے قید خانے میں ڈال دیں۔ فوج نے منمانی شروع کر دی۔
فوجی جس گھر میں کوئی خوبصورت عورت دکھتے وہاں چھاپا مارتے اور گھر والوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور ظاہر یہ کرتے کہ یہ گھر یا خاندان فرقہ بندی سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ ایک طرف لوگ ٹیکسوں کے بوجھ تلے پڑے کرا رہے تھے اور دوسری طرف ان پر زبردستی ایسا مذہب ٹھونس دیا گیا جسے وہ صحیح اور قابل قبول عیسائیت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کا تو کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دلوں میں ہرکل کی نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک غلط کیسر روم کی خاطر قربانیاں دیں۔ لوگوں کا رد عمل اس وقت سامنے آیا جب تم لوگوں نے شام پر حملہ کیا۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارے محل میں مسلمان کا نام آتا تھا تو سب ہنس پڑتے اور مذاق کے لہجے میں کہتے تھے کہ عرب کے بدو حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ لٹیرے اور قزاق صرف لوٹ مار کرنا ہی جانتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ہرکل کی فوج مسلمانوں کی پہلی ضرب ہی نہ سہ سکی۔ یہ تو میں نے بھی کبھی نہیں مانا تھا کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت ہو سکتے ہیں کہ ہماری فوج کو شکست دے دیں گے، لیکن ادھر ایرانیوں کو انہوں نے بھگا دیا اور ادھر ہرکل کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ میں باہر نکل جایا کرتی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور وہ اتنی بڑی طاقت کس طرح بن گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے مسلمانوں کے متعلق معلوم ہوتا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ مسلمان صرف خدا کی حکمرانی کو مانتے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہیں۔ میں اپنے 2-3 فوجی افسروں سے بھی ملی تھی جو محاذ سے بھاگ کر پیچھے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان جب کسی شہر یا کسی بستی کو فتح کر لیتے ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار نہیں کرتے اور کسی عورت کو خواہ وہ کیسی ہی ہو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پھر ان میں یہ خوبی بھی دیکھی ہے کہ وہ مفتوحہ لوگوں پر واجبی سا جزیہ عائد کر دیتے ہیں اور تمام لوگوں کی عزت و جان و مال کے ضامن ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہرکل کی نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا سلوک اور رویہ دیکھا تو مسلمان لوگوں نے بازو پھیلا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ لیکن شارینہ، حدید نے کہا، تمہاری فوج کی شکست کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ ہرکل سے نفرت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں کہ مسلمان کس بہادری، بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہر محاذ پر اور ہر لڑائی میں ہماری تعداد دشمن کی فوج سے 4-5 گنا کم ہوتی ہے۔ سنا ہے، شارینہ نے کہا۔ مسلمان مجھے اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ لڑنے کے جذبے کی بدولت اچھے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس شخص ہرکل سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میں اب وہاں دل پر جبر کر کے وقت گزار رہی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ دھوکہ دینا ہمارے ہاں گناہ ہوتا ہے، حدید نے کہا۔ ایک عورت کو دھوکہ دینا تو ہمارے ہاں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ تمہیں اتنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ میں تم سے محبت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے فرائض اس محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے صرف شہزادی نہ سمجھ لینا، شارینہ نے کہا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر اچانک میرے دل میں تمہاری محبت کس طرح پیدا ہو گئی، لیکن میں تمہارے ساتھ محبت کا جذباتی کھیل کھیلنے نہیں آئی۔ یہ تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تم میرے دل میں اتر گئے ہو، لیکن تمہاری جس خوبی نے مجھے تمہارا گرویدہ بنایا ہے وہ یہ تھی کہ تم نے ہرکل کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ بات کی اور بالکل صحیح بات کی۔ یہ جانتے ہوئے کہ تم ہرکل کے قیدی ہو اور ہرکل تمہیں قتل کروا سکتا ہے، تم نے وہی بات کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی شخص ہرکل کے منہ پر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے مسلمانوں کے کردار کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ تم نے سچ ثابت کر دکھایا۔ شارینہ کا حدید پر فریفتہ ہو جانا عجیب بات نہیں تھی۔ حدید خوبرو اور قدآور نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر جلال سا تھا۔ ایسا جلال انہی لوگوں کے چہرے پر ہوا کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب وہ ایسے علاقے میں چلے جا رہے تھے جہاں ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ روم کی فوج کے شکست خوردہ سپاہی ایسی بری طرح پسپا ہوئے تھے کہ کئی ایک جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ یہ سب فردن فردن یا 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے کسی ایسے شہر کی طرف جا رہے تھے جو ابھی تک رومی فوج کے قبضے میں تھا۔ حدید اور شارینہ نے دور سے ایسے 3 فوجی دیکھے تھے، لیکن وہ فوجی انہیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ سورج افق پر پہنچ گیا تھا اور ان دونوں کو کہیں رک کر رات بسر کرنی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو حدید نے گھوڑا روک لیا اور شارینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شارینہ نے بھی گھوڑا روک لیا۔ حدید نے کان کھڑے کر لیے تھے۔ اس نے شارینہ سے کہا کہ اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور شاید کوئی آدمی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ آوازیں آئی تھیں، حدید اور شارینہ اس طرف دیکھا۔ اس طرف چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں جو اتنی اونچی نہیں تھیں کہ کسی آدمی کو پوری طرح دیکھا جا سکا۔
ہری بھری گھاس تھی اور جنگلی پودے وغیرہ بھی تھے۔